الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام أحب الله بكل قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنا. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. جب درود کے لیے کہا جائے تو محبت کے ساتھ پڑھا کر. ہمارے آپ کے اوپر کل امت پر ہمارے نبی کے بڑے احسانات ہیں، اور جو عمل اللہ خود کرتا ہو اور پھر ہمیں آپ کو حکم دیتا ہو وہ عمل کتنا اونچا ہوگا خود سوچئے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. قرآن اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی پر درود بھیجا، اس لیے پڑھیے محبت سے. اللہم صل علی محمد وعترته بعدد کل معلوم لک. رسوا ہوا، ذلیل ہوا، خوار ہوا وہ. رسوا ہوا، ذلیل ہوا، خوار ہوا وہ جس نے بھی اپنے آپ کو قابل سمجھ لیا. آج کل ہم لوگ ایسے ہیں، چاہے وضو کا طریقہ نہ معلوم ہو، نماز صحیح معنوں میں کیسے پڑھی جاتی ہے نہ معلوم ہو، لیکن شیطان کہتا نہیں تمہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، تم کو تو آتی ہے. اب اگر ان سے پوچھئے کہ یہ نماز آپ نے کب سیکھی ہے، کس سے سیکھی ہے، تو پتہ چلا کہ درجہ 2 میں جب تھے چھوٹے سے تب سیکھے. اچھا بھائی، بالغ ہونے کے بعد آپ نے نماز کس سے سیکھی، کس مفتی سے، کس عالم سے، کس اللہ والے سے آپ نے سیکھی؟ تو جواب نہیں ملتا اکثر. جبکہ نماز محتم بشان عبادت ہے، اور اللہ پاک اعلان کرتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تمام منکرات، تمام فحش، تمام بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. ہاں شرط ہے نماز ہو. تو ہم لوگ اپنی اپنی نماز کا جائزہ لے دے کر اس لیے نماز کو سیکھا جائے. نماز بڑی محتم بشان عبادت ہے. اسی نماز کے پڑھانے کے لیے کروڑوں لوگ بوریا بستر لے کے چلتے ہیں، ایک ایک گھر پر جاتے ہیں، ایک ایک فرد سے ملتے ہیں، اور پھر اللہ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ملنا قبول فرما. لیکن دیکھیے امت کی بے حسی، امت کی غفلت دیکھیے. کیوں؟ نماز سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ احساس نہیں ہے اس کو. تبھی تو حدیث میں آیا الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومن کی معراج ہے. ہم آپ اللہ سے براہ راست بات کرتے ہیں. احساس کتنوں کا دیکھیے، پریشان ہیں، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں.
نہ جانے کون کون سی بلاؤں نے گھیرا ہے، اس کے باوجود 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہنے کو تیار نہیں، توفیق ہی چھینی ہے۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما لے اور اپنے آپ کو ہم قابل نہ سمجھیں۔ اس لیے سیکھیں۔ نماز نہ پڑھنے والا ہر مسلمان جانتا ہے، نماز نہ پڑھنے والا جہنمی ہے، لیکن کتنوں کو احساس ہے؟ دیکھیے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھ رہا ہے۔ ارے کہیں بے نمازی بھی عزت دار ہے، وہ ذلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اور فاسق کی تعریف کرنا منع ہے۔ اب فاسق ہے کون؟ وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں، سن لیجئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مدح الفاسق، فاسق کی، فسق کرنے والے کی مدح نہ کرو، اس کی تعریف نہ کرو۔ کیوں؟ غضب الرب، اللہ پاک غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں جب آپ فرش پر کسی فاسق کی تعریف کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ فاسق ہے، جو غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا بیٹھکے میں بیٹھ کے ان کی وہ فاسق ہے، جھوٹا آدمی فاسق ہے، جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہے یا زد و کوب کرتا ہے یا پریشان کرتا وہ فاسق ہے، جو داڑھی ایک مشت کی نہیں رکھتا وہ فاسق میں سے۔ آپ دیکھیے فاسقوں کی کتنی لمبی فہرست ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں غضب الرب، اللہ پاک غضب کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں جب فاسق کی فرش پر تعریف ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَاهْتَزَلَّهُ الْعَرْشِ، اور اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ کب؟ جب فاسق کی تعریف ہوتی ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ دیکھ لیجئے، اسی حدیث پر دیکھیے، مسلم معاشرہ فوراً فیل ہو جائے گا، اور لیکن عزت والا سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا پوچھنا، 10 لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، 10 لوگ سلام کرتے ہیں، 10 لوگ ہمارے ہاں آ کے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ارے واہ بھائی، ابو لہب ابو جہل کے ہاں بھی مجلس لگتی تھی، اس کے یہاں بھی دربار لگتا تھا، تو کیا مطلب وہ عزت دار تھے؟ نہایت ذلیل تھے، کمینے قسم کے تھے۔ عزت کا مدار اس پر نہیں ہے، عزت کا مدار تقوی پر ہے، تقوی پر، پرہیزگاری پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہہ رہا ہے اکرام اللہ کے ہاں اس کا ہوگا، اور اتنا زیادہ ہوگا جو جتنا بڑا متقی ہوگا۔ متقی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کو، متقی کہتے ہیں اللہ کے فرما بردار کو، متقی کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے، متقی وہ آدمی جو کسی کو ستاتا نہیں، متقی وہ آدمی ہے جو کسی کی زمین غصب نہیں کرتا، متقی آدمی وہ ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اور ہم لوگ دیکھیے ہم سے ہر ایک دکھی، یہی جو چودھری بنے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں، نماز چھوڑ کر کل جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جنتی قرآن نقشہ کھینچتا ہے فی جناتی یتساءلون، یہ جنتی جو ملنے جائیں گے جہنمیوں سے، ہاں وہاں یہ آرڈر دیا جائے گا، حکم ہوگا کہ اگر آپ اپنے لوگوں سے ملنا چاہتے جاؤ خیریت لے لو، جہنم میں ہیں، اور جہنم جنتیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو قرآن نقشہ کھینچتا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، وہ جنتی جائیں گے جہنم میں، سوال کریں گے ان مجرموں سے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ان جہنمیوں سے سوال کریں گے کیا کرے بھائی، آپ تو بڑے اچھے تھے، 10 لوگ آپ کو سلام کرتے تھے،
آپ کے ہاں دربار لگتا تھا، 10-20 لوگ ہر دم چائے پیتے تھے، خوش گپے ہوتے تھے۔ آپ کو تو ہر سال BDC پردھانی فلان ڈھماک میں تو چن لیا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ آپ کی تو چلی ولی تھی، لیکن ہے خاں صاحب، سید صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، آپ کیسے جہنم میں؟ آپ کیسے آ گئے؟ آپ تو بڑے اچھے تھے۔ اس گندی جگہ، اس گلی پڑی جگہ آپ جیسا آدمی؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا جو وہ لوگ اس وقت جواب دیں گے، کیا؟ لم نک من المصلین۔ اصل میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نا، اسی لیے یہاں ڈھکیل دیے گئے۔ کہیے استغفر اللہ۔ ارے اتنے بڑے مجمع کی اتنی ہے آواز ہے، کہیے استغفر اللہ، زوردار آواز، اور ایک بھی بے نمازی رہنے نہ پائے۔ اتنی محنت کرنی ہے انشاءاللہ، اور جس سے کہہ کے آئیے، جس کو دعوت دے کے آئیے، جس کو اللہ کی طرف بلا کے آئیے، بہت اونچی عبادت ہے۔ اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ کی طرف بلا کے لانا، اس کے در گھر کا پتہ بتانا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کی سنت ہے۔ اگر ہمارے آپ کے کہنے سننے سے ایک آ گیا، ہمارا آپ کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو شیطان لیکن رکھنا ڈالتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی جوان ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر دکھڑے سے نکال لے اور ہر دھوکے سے بچا لے۔ بہرحال بے نمازی نہ رہنا ہے، نہ کسی کو رہنے دینا ہے، کہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب چلیے دوسری طرف، ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اپنے خطبے میں، اور ایک حدیث پڑھی ہے ٹکڑا، کل من علیہا فان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہر شے یہاں کی فانی ہے، سب کی نیستی ہے، سب کی بربادی ہے، اور جتنے جاندار ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ نے نہ جانے انہی کندھوں پر کتنے جنازے اٹھا کے قبرستان پہنچائے، اور انہی پاپی ہاتھوں سے نہ جانے کتنی قبروں میں مٹیاں ڈالی ہیں۔ بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن شیطان دیکھیے ہم لوگوں کو کتنا بہکایا ہے، ایسا لگتا جیسے اپنا جنازہ ہی نہیں اٹھے گا۔ دیکھیے ایک دم مست کر دیا، اور اتنا مست کیا کہ بدمستی چھا گئی، اتنا بدمست ہو گئے، اتنا غافل ہو گئے کہ ہفتہ بھر گزر جاتا ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ کا خیال تک نہیں آتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، کیا مسلمان کا دل ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ مرنا ہے، اور آگے اللہ پاک کہتے سنو، باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، چلو دل اسی سے لگایا جائے۔ کہیے بے شک۔ جوان ٹیک مت لگاؤ یار، ٹیک مت لگاؤ، ابھی سے کمر میں درد رہے گا، آگے کیا کریں گے؟ ایسا نہ کرو۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی دی ہے جس نے کر فدا اس پر جوانی کو۔ جوانی کا سجدہ بڑا محبوب ان کو ہے۔ جب جوان رات کے اندھیرے میں، سناٹے میں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ جوان اللہ کے لیے تڑپ کر، نبی کے لیے تڑپ کر، جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف سے جب یہ مصلے پر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کی رحمت جھوم جایا کرتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج جوانوں کو کہاں یہ رہا، کہاں یہ رہا دھون، کہاں یہ رہی فکر۔ اس لیے دل اللہ سے لگاؤ، تبھی ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے میں یہ حدیث تلاوت کیا ہوں،
آپ نصیحت فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسلام بھائی، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تم صحابہ کے درمیان تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ وہ صحابہ ایسی مقدس جماعت کے ہیں جو سب کے سب جنتی ہیں، کہیے بے شک، اور قرآن کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ وہ جماعت ہے جو سب کے سب جنتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا، کئی جگہ بلکہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اب سوچئے ایسی مقدس اور بابرکت جماعت کے لوگوں کے بیچ میں یہ تقریر ہو رہی ہے، اور تقریر کرنے والے امام الانبیاء ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ اب ہم آپ اپنا جائزہ لیں ذرا، کیا ہم آپ اپنے اللہ سے پورے دل سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیے، چور ہیں، چور ہم لوگ، بدماش ہیں، پورے دل سے کہاں، ذرا سے دل سے کرنا چاہتے، ذرا سے دل سے۔ جب کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، یا کوئی معاملہ جب اٹکا، تب بندہ بھٹکا ہوا اس دربار میں آ گیا کہ اللہ آپ ہی ہماری نیا پار لگائیں گے۔ اور ادھر پیارے آقا کہہ رہے ہیں احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل سے محبت کرو، اور ہم ادھر دل چورا رہے ہیں۔ اچھا، عجیب بات یہ بھی ہے، ہمارے آپ جیسا کوئی احمق بھی نہیں ہے، بیوقوف بھی نہیں، کیا نہ بیوی کو پورا دل دیتے ہیں، نہ ماں باپ کو پورا دل دیتے ہیں، نہ دوستوں کو پورا دل دیتے ہیں، نہ کسی اور کو دل دینے کو تیار ہے۔ یہی تو ہو رہا ہے، کسی سے دل لگا ہے۔ اب یہ بچا کے کس کے لیے رکھے ہیں؟ اور دل کا کام کیا ہے وہ بھی بتا دوں۔ جیسے آنت کی خوراک اللہ نے روٹی بوٹی بنائی ہے، ایسے دل کی خوراک ہے، کیا ہے؟ محبت۔ محبت پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جب تک یہ دل کسی سے محبت نہیں کر لیتا، اس کو چین ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خوراک ہی وہ ہے، اس کی بھوک مٹتی ہے محبت سے۔ اب ہم آپ ذرا جائزہ لیں، آپ کو باندھ کے لا رہا ہوں، اور اس کو تمہید بھی مت سمجھیے گا، کبھی تمہید ہی حضرت باندھ رہے ہیں تو اصلاح مضمون کب بیان کریں گے؟ نہیں، یہ تمہید بھی ہے، اصلاح مضمون بھی، اس سے بڑھیا اور اس سے اچھا کوئی اور مضمون ہوگا؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، پیارے آقا کہہ رہے ہیں احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل سے محبت کرو، اور ہم اللہ، نہ نبی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ احباب، نہ عزہ، نہ قربا، کسی سے ہم کرنے کو تیار نہیں، اور نہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے یہ دل کس کے لیے بچا کے رکھے ہیں؟ اگر اس کو جائز محبت میں نہیں پھنسائیں گے تو یہ ناجائز محبت میں پھنس جائے گا۔ اگر حلال لقمہ اپنے آنت کو آپ نہیں دیں گے تو حرام لقمہ تو تلاش کرے گی، کہے گی لاؤ چاہے جیسا ہو، بھوک مٹاؤ، جان نکل رہی ہے۔ اس لیے اس کو حلال محبت دے، اور وہ محبتیں جائز ہیں جس کو شریعت نے کہا، جیسے ماں باپ سے محبت عبادت ہے، بیوی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا عبادت ہے، بچوں کا چہرہ دیکھ کے مسکرانا، ان سے لاڈ پیار عبادت ہے، بھائی بہنوں کا پیار محبت عبادت ہے، چچا سے، بڑے ابا سے جسے تایا بولتے ہیں آپ، عبادت ہے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ ساری محبتیں عبادت ہیں، ماں باپ سے، یہ ساری محبتیں عبادت ہے، مسلمانوں کی ہمدردی، امت کا غم، امت کا درد، یہ عبادت ہے۔ ان تمام محبتوں میں اگر ہم آپ اپنے دل کو نہیں لگائیں گے اور ساری محبتوں پر اللہ اور نبی کی محبت غالب ہو، سب سے بڑھی چڑھی ہو،
سب سے ہو محبت، لیکن اللہ اور نبی کی سب محبتوں پر غالب ہو، ایک نمبر پر ہو، تو انشاءاللہ یہ دل بھٹکے گا نہیں، ورنہ کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے۔ حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے عالیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، شیخ ہیں، اور ان کے سگے ماموں بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ آرام کر رہے تھے ایک پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے، تو آواز آئی کہ اے سری، تم میری طرح کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو حضرت نے کہا کیا مطلب؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، ساری مخلوقات میں افضل اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈالا ہے، تو پھر میں تمہاری طرح کیوں؟ اس نے کہا سنو، مجھے جو لوگ چکے مارتے، ڈھیلے مارتے ہیں، چوٹ پہنچاتے ہیں، میں ان کو بھی پھل دیتا ہوں۔ تو کہا حضرت نے اگر تم اتنے ہی اچھے ہو تو یہ بتاؤ کہ لوگ تم کو جلاتے کیوں ہیں، آگ میں کیوں تم کو جھونکتے ہیں، تمہارا وجود کا خاتمہ کیوں لوگ کر دیتے ہیں، تمہاری نسل در نسل آگ کی خوراک کیوں ہے اگر تم اتنے اچھے ہو؟ تو وہ درخت بھی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اصل میں ہمارے اندر ایک عیب ہے، ایک برائی ہے۔ کہا کیا؟ کہا جدھر کی ہوا چلتی ہم ادھر لڑھک جاتے ہیں، کبھی ادھر کے ہو جاتے، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، ہم آپ بھی ایسے ہیں۔ ابھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، کتنے آتے ہیں، حضرت کیا کریں، بہت تکلیف ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کیا فیصلہ دوں۔ ارے نالائق، اس سے پہلے فیصلہ کبھی لیا ہے؟ فیصل بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اللہ والوں سے وہ عقل جسے عقل سلیم کہتے ہیں، مزاج میں سنجیدگی ان کی صحبت سے پیدا کی جاتی ہے۔ تو نے کبھی کسی اللہ والے کی صحبت اٹھائی؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، پریشان ہے، ماں کی طرف جاؤں کہ بیوی کی طرف جاؤں کہ بہن کی طرف جاؤں؟ ارے یہ مسلمان جو دنیا کا فیصلہ کرتا تھا، جو دنیا پر حکمرانی کرتا تھا، جس کے عدل و انصاف کی توتی بولتی تھی، جس کے عدل و انصاف کے توسط سے دریائے دجلہ میں راستہ مانگا گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت جو انصاف پر مبنی ہے اس کا واسطہ دو، کہ اللہ اس حکومت کا واسطہ جس میں کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جاتی، آپ ہمیں راستہ دیں۔ دریا نے راستہ دے دیا، گھوڑے اپنے دوڑا دیے، ایسا مسلمان تھا۔ آج اپنے گھر میں فیصلہ نہیں کر پاتا، دو مدرس میں مچ ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے، ناظم صاحب فیصلہ نہیں کر پاتے، کیوں؟ دماغ میں، عقل میں، علم میں، مزاج میں سنجیدگی نہیں، سلامتی نہیں، اس لیے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اور جھگڑے ختم کیسے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، سیکھنا پڑے گا۔ اب یہاں سکھایا جائے گا، دیکھ بیوی کو دیکھ حکومت کی نگاہ سے، ماں کو دیکھ اطاعت کی نگاہ سے، بہن کو دیکھ شفقت کی نگاہ سے، اگر نند اور بھوجائی ہیں، نند ہی تو بولتے نا، اور بیٹی کو دیکھو رحمت کی نگاہ سے۔ یہ محبتیں الگ الگ رنگ لیے ہوئے ہیں، الگ الگ شکل میں ہیں، الگ الگ روپ میں ہیں، لیکن ایک ہی دل میں ہے۔ ان محبتوں پر غالب اب کرنا ہے اللہ اور نبی کی محبت کو۔ تبھی تو پیارے آقا کہتے ہیں احب اللہ بکل قلوبکم، تم پورے دل سے کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ رے اللہ تو کہہ دے، کس سے محبت کریں؟ اللہ سے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھیے وہ ادھر ادھر لڑھک جاتا ہے، تب حضرت نے کہا ہاں تبھی تو تجھے لوگ جلاتے ہیں، تبھی چکے بھی مارتے ہیں۔ آج ہمیں آپ کو بھی لوگ چکے مار رہے ہیں، ڈھیلے اس قسم کے جملہ بول بول کے۔ سگا بیٹا جملہ بولتا ہے، بڑھऊ گھر میں بیٹھ کے صرف کھا رہے ہیں، کچھ کرتے نہیں۔
حالانکہ یہ جوان کیسے ہوا؟ اسی بوڑھے کی محنت سے۔ آج 2 روٹی جب کمانے لگا کیا کہتا؟ بوڑھو دیکھو ہر دم کھانستے ہی رہتے ہیں، میری بیوی ڈسٹرب ہوتی ہے، ہاں یہ آئی ہیں ایران توران سے، یہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، ملکہ ہے۔ عجیب حالت ہے گھروں کی، دیکھ لیجئے۔ اب یہ بوڑھا بیچارہ گھر میں بیٹھے تو بھگایا جائے، مسجد میں آئے تو لوگ کہیں ارے وہیں گھر آپ پڑھتے، مسجد میں آ کے ہر دم کھانس رہے ہیں، یہ جائے کہاں؟ یہ کدھر کو جائے؟ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کی گت کیسی بنی۔ کیوں؟ ہم نے دل لگانا اللہ نبی سے چھوڑ دیا، اس لیے خرافاتوں نے ہمیں آپ کو گھیر لیا۔ حکیم الامت ایک رسالہ نکلتا تھانہ بھون سے، اس میں ہم نے پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مردے کا جب کسی کا بھی نام لیا جائے اور لیا کریں، چاہے والد ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے جو ہو، رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا ضرور لگا دیا کریے، اس کی بہت برکت ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے اسی دعا کی برکت سے کتنے مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہائے افسوس، کیا کریں، اب تو ہر سبق ہم بھولے ہوئے ہیں۔ چلیے آج محبت والا پہلے سبق یاد کر لیں تاکہ کچھ تو اللہ اور نبی سے دل لگنے لگے اور ہم تمام خرافات سے نکل آئیں۔ دل دماغ کچرے کا اڈا بن گیا ہے، کچرا بھرا ہوا ہے، عجیب و غریب دل دماغ میں ہیجانی کیفیت ہے، شیطانیت ہے، ہر دم ایک دوسرے کے بارے میں بدخواہی، برا چاہنا، نقصان چاہنا۔ کیا مسلمانوں کا دل دماغ ایسا ہوتا ہے؟ ارے تو ایسا ہر ایک کے بارے میں خیر خواہ ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہمیں مرنا ہے، مر کے اپنے اللہ کے پاس چلنا، حساب دینا ہے۔ تو اس رسالہ میں لکھا ہوا حکیم الامت رسالے میں کہ تم اولیاء میں 2 باتیں دیکھو، یعنی جب تم کسی ولی اللہ کے پاس جاؤ اور تم سے لوگ یہ کہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو تم اس میں 2 باتیں دیکھا کرو۔ نمبر 1 علوم نبوت، یعنی اپنے نبی کا علم، شریعت کا علم، شریعت کی تعلیم اس ولی اللہ میں کتنی ہے؟ کیا واقعی میں وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے؟ اونچ نیچ وہ سمجھتا ہے؟ زندگی کے نشیب و فراز سے وہ واقف ہے؟ کیا وہ کہیں تربیت لیا ہے؟ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی بزرگ کا وہ صحبت یافتہ ہے اور اگر تمہیں اس سے دین سیکھنے کی طبیعت کہتی ہے اور تم اس سے دین سیکھنا چاہتے ہو تو اس سے شجرہ مانگو، اس کا تمہیں حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اللہ اور نبی کی معرفت، محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، دین سیکھنا چاہتے ہو، اس لیے تمہیں حق حاصل ہے، تم اس سے شجرہ مانگو کہ تم سے لے کر میرے نبی تک کیا تمہارا شجرہ موجود ہے؟ لاؤ دکھاؤ، اگر ہے تو اس سے بیعت کرو، اس سے دین سیکھو، نہیں ہے تو ایسے کی پیری قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے اکابرین دیوبند نے سب وضاحت کر دیا ہے، لیکن ہم ہیں غفلت میں پڑے ہیں۔ دیکھیے اس رسالے میں کیا لکھا حکیم الامت میں، نمبر 1 کیا دیکھو؟ اس ولی میں یہ دیکھو علوم نبوت، یعنی علم نبوت اس میں ہے کہ نہیں۔ نمبر 2 اس کے قلب میں، اس کے دل میں اللہ کی معرفت و محبت کی گرمی ہے کہ نہیں۔ ارے سبحان اللہ تو کہیے، کتنا اچھا پتہ بتا دیا۔ اب یہ بات اور ہے، اب کیسے پتہ چلے؟ تنور کے پاس بیٹھتے ہیں، آگ کے پاس، تو اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے بدن احساس کرتا ہے یہاں آگ جل رہی ہے۔ اللہ والے کے پاس جائے، ولی کے پاس جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک دوسری جگہ قرآن نے کہا کیا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ دیکھیں مدلل بات کر رہا ہوں اور پیری مریدی بات آ گئی۔ یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے یہ پیری مریدی جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، نہیں، تصوف و سلوک سمجھیے پہلے اس کو، پھر جائیے، پھر سیکھیے، پھر اس کا مزہ لیجیے۔ دیکھیے
اللہ پاک آپ کے دل میں اپنی معرفت و محبت کے گل بوٹے کیسے کیسے کھلاتے ہیں، اور جب یہاں تقوی کا پھول کھلتا ہے تو اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تو ہمیں اپنے تقوی کی خوشبو نہیں آتی تو دوسرے کیا محسوس کریں گے؟ یہاں بدمعاشی ہے، خالی بدمعاشی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب تو بزرگوں کے ہاں بھی جاتے ہیں نا، وہاں بھی بدمعاشی لے کر، وہاں بھی غیبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ فلاں حضرت ہے نا، وہ ڈھماک حضرت ہے نا، عجیب حالت بنی ہے، اور وہ حضرت ڈانٹتا بھی نہیں ہے۔ جیسے غیبت کرنا حرام، ایسے سننا بھی حرام ہے، یاد رکھیں۔ شراب کا بیچنا بھی حرام، پینا بھی حرام، بیچوانا بھی حرام۔ اپنا مکان کرائے پر دے کے بیچوانا وہ بھی حرام، اس کا کرایہ تک جائز نہیں۔ آپ سوچئے، لیکن کیا ہے، مسلمان بھی کرائے پہ دے رہا ہے، اس کے بعد مسئلہ پوچھنے آتا، حضرت اگر حرام ہے تو ای مہینہ کے بعد اگر ہم اس کو نکالیں، واہ بھائی، اس کا مطلب ابھی ایک مہینہ حرام کرنے پر راضی ہے، دیکھ رہے ہیں، اور اسی میں حضرت کو بھی شامل کر رہا ہے۔ عجیب، کیوں؟ جب اللہ اور نبی سے دور رہے گا بندہ، نماز تلاوت سے دور رہے گا، تو یہ کباڑ کھانا ہو جائے گا، دماغ کو دیمک چاٹ جائے گی، شیطان کا کھلونا یہ ہو جائے گا، وہ جدھر چاہے گا وہ لے جائے گا اور گھمائے گا، اور یہ بھول بھلائیوں میں چلے گا، یہ راہ نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خانقاہ میں پیر کے پاس، شیخ کے پاس اگر یہ جاتا تو اس کا مزاج ایک رو یکسو، ایک سمت کر کے وہ اسے اس کا مشن بتاتا کہ دیکھ، تیرا مشن اللہ کو راضی کرنا ہے، تیرا مشن جنت تک پہنچنا ہے، تیرا مشن نبی کی روح کو خوش کرنا ہے، تیرا مشن نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس پہ تیار کرانا ہے۔ تب اس کو اس کے مشن سے وہ آگاہ کرتا، لیکن ہائے افسوس، یہ تو کہیں اور جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، قریب قریب بیٹھ لیں، درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو باتیں معلوم ہو گئی، نمبر ایک علوم نبوت رکھتا ہو، اور نمبر دو اللہ کی معرفت و محبت کی اس کے دل میں گرمی ہو۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے اب غور فرمائیں، ولی کو ایک اونچے مقام پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کہوں گا، بیٹھا دیتے ہیں۔ اب سمجھیے، ہم بھی آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور اس کی بھی میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں۔ تیسرے پارے کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ پاک کہتے ہیں جتنے ایمان والے ہیں وہ سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ دوستی الگ الگ رنگ روپ کی ہوتی ہے، کوئی دوست بہت قریبی ہوتا ہے، کوئی دوست تھوڑا دور کا ہوتا ہے، کوئی بہت دور کا ہوتا ہے، لیکن دوست بہت ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بغیر چائے پانی کرائے آپ بھیجتے نہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانا کھلائے بغیر آپ بھیجتے نہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جسے کھانا کھلانے کے باوجود اپنے بال بچوں سے آپ ملانا پسند کرتے ہیں، خاندان والوں سے ملانا پسند کرتے ہیں، اور اس کا تعارف بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے خاص ہیں، چہیتے ہیں، یہ بہت ہی ہمارے عزیز ہیں۔ قربت ہے الگ الگ انداز کی۔ ایسے ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے، کہو بے شک، قرآن کہہ رہا ہم سب اللہ کے دوست ہیں۔ اب یہ دوستی ہلکے پاور میں ہے، بڑی پھسپھسی ہے، بڑی کمزور ہے، ایسی کمزور ہے کہ جیسے آپ کا ایک دوست ہو اور بڑی محبت کا دم بھرتا ہو، نہیں ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، بہت کہنے والے ملیں گے، اور جب وقت آتا ہے کہ بھیا جان مت دو، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، روپیہ دو، کہو ہو پہلے بتائے ہوتے ہیں، ابھی بیوی کو دے دیے، کیسے اس سے مانگوں، بیوی کا دل ٹوٹے گا، ادھر اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ارے بیوی کو تو بہلا پھسلا سکتے ہو کہ آج اس کے کام آ جاؤں گا تو کل میرے کام آئے گا، لیکن نہیں، دیکھیے یہ دوست ہے، حقیقت میں یہ دوست نہیں ہیں نہ۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ اب سنیے،
34 مرتبہ زندگی میں بخاری شریف پڑھا ہے، کہیے سبحان اللہ، 34 مرتبہ۔ ہزاروں علماء اور مفتیان ان کے دم قدم سے پیدا ہوئے، اور اس وقت ابھی حیات سے بہت سے مفتی ہیں۔ اب ادھر چلا جاؤں گا بات دوسری طرف چلی جائے گی، سنیے پھر کبھی سنا دوں گا انشاءاللہ، یا یوٹیوب پر حضرت کے کچھ بیانات ہیں، حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر کے اس پر ہیڈنگ ہے، آپ یوٹیوب سے سن سکتے ہیں۔ یہ فرماتے تھے سنو، دوستی زیادہ کرنے کے چکر میں نہ پڑو۔ اس وقت جتنی دوستیاں ہیں، جتنے متعلقین ہیں، تعلق والے ہیں، بس تعلق نبھا لے جاؤ، یہی بس غنیمت سمجھو۔ دوستی بڑھانے سے فائدہ کیا؟ مطلب یہ تھا، اشارہ یہ تھا کہ دوستی بڑھا کے کیا کرو گے؟ یہ سب دوست کام کے نہیں ہیں، تمہارا وقت خالی خراب کریں گے، دم بھریں گے خالی۔ آج کل ایسے ہیں لوگ، ایسے ہم بھی کھوکھلی دوستی کر رہے ہیں۔ کس سے؟ اللہ اور نبی سے، نعوذ باللہ، کھوکھلی دوستی۔ جیسے یہ دوست 10,000 دینے سے آناکانی کر رہا ہے، بہانے بازی کر رہا ہے، ایسے ہی ہم کھوکھلے دوست ہو کر کھوکھلی زبان سے جب اپنے اللہ سے کہتے ہیں مدد مدد مدد، تو اللہ پاک کہتے ہیں او کھوکھلے، او دوغلے، ذرا اپنی دو رنگی تو چھوڑ دے، دوغلا پن تو چھوڑ دے، مجھ سے سچی محبت کر کے دیکھ، درد دل سے پکار کر تو دیکھ، ایک دفعہ اللہ کہہ کے تو دیکھ۔ تو ایک مرتبہ ماں کہتا تھا، تیری ماں تڑپ جاتی تھی، میں 70 ماؤں سے زیادہ میرے بندے تجھ پر مہربان ہوں، ایک مرتبہ درد دل سے پکار کر تو دیکھ، میری رحمت تجھ پر جھوم کر نہ برسے تو پھر کہنا۔ ہم نے تو درد دل سے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا۔ تبھی تو پیارے آقا کہتے ہیں احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل سے محبت کرو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ عہد کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے، جب جب بندے درد دل سے اللہ کو پکارے تو اس پکار پر اللہ نے لبیک کہا۔ جیسے یہ تاریخی واقعہ ہے، صلاح الدین ایوبی، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت اس امت کو بھی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی دعاؤں میں مانگا کیجئے کہ اللہ چاہے ہمیں ہی صلاح الدین ایوبی بنا دیجئے، یا ہماری نسل سے پیدا کیجئے، یا مسلمانوں کی جماعت سے پیدا کر دیجئے، ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن دندنا رہا ہے، کفر کی للکار اور الغار ہے، مسلمان خوف و ہراس میں ہے، اس لیے ایک شیر ببر، ایک شیر مرد کی ضرورت ہے جو ان کے اندر سے بزدلی نکال کر بہادری بھر دے اور ان کا دم خم سمجھا دے، ان کی حقیقت سمجھا دے کہ تم وہ بہادر قوم ہو جو نڈر ہے، نڈر، جو اللہ پر بھروسہ کرتی ہے، اللہ کے لیے جیتی ہے، اللہ کے لیے مرتی ہے۔ یہ انہیں سبق سکھائے گا۔ اور ایسا بہادر وہ تھا، قوم کو لے چلا اور کہا اللہ کے قبلہ کو حاصل کرنا ہے، اس اللہ کے گھر کو آزاد کرانا ہے، چلو۔ چل دیا، فتح ہوئی۔ قصہ بہت لمبا، مختصر میں سنا رہا ہوں جو سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھو جب درد دل سے پکارا تو اللہ کی رحمت جھوم کر کیسے برسی اور اللہ نے کیسے مدد کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے درد دل سے پکارنے کی۔ سنیے، جب محبت ہوگی تو پکارنا بھی آ جائے گا۔ کسی اور کو باپ کہہ دیجئے، بڑے مرد آپ ہوں، ہاں بڑی مردانگی یہی ہے کہ کسی کو باپ نہ کہے، جو باپ ہو اسی کو کہے، اور آپ کہیں گے۔ آپ دیکھیے کوئی کہے گا؟ ایسے ہی اللہ کو، ارے اللہ اللہ ہے، وہ تنہا اکیلا ہے، کوئی اور اللہ نہیں، اس لیے کھل کر پکاریں، اور جب کھل کے پکاریں گے فرش پر تو عرش سے کھل کر مدد آئے گی انشاءاللہ۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، بہت کچھ اللہ پاک کہلانا چاہ رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ سبق نہ بھولیے گا، لیکن یہ حدیث جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے بیچ کہ ہم سب اللہ سے محبت پورے، آپ بولیے، پورے دل سے کریں، پورے دل سے کریں گے انشاءاللہ۔ فتح ہو چکا،
فوج آرام کر رہی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر، اتنے میں جاسوس آتا ہے۔ ہر حکومت کے جاسوس ہوتے ہیں، اگر جاسوس نہ ہو تو پوری حکومت بکھر جائے گی۔ تو جاسوس آیا اور کہا کہ حضرت ہمیں خبر ملی ہے، امیر لشکر صلاح الدین ایوبی سے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، جس پہ سنا گیا ہے 3000 فوجیں ہیں۔ چونکہ مسلمان فوج کافروں سے لڑ کے، یہود و نصارہ سے لڑ کے تھک کر چور چور ہو چکی تھی، اور بہت سے سپاہی، اسلامی سپاہی زخمی ہو چکے تھے۔ اب تاب نہیں تھی اسلامی لشکر میں کہ دوبارہ کھڑی ہو دشمن کے مقابل میں، اس لیے تشویش ہوئی کہ کیا کریں۔ تو اللہ والا تھا، وہ بھی جانتا تھا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ کون؟ اللہ پاک۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں اصل تو متقیوں کا معاملہ ہے، لیکن یہاں بھی عزت وہ دیتے ہیں، جیسا کہ شروع میں بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ کے ہاں اتنا ہی اس کا اکرام ہوگا انشاءاللہ۔ اب اسے تشویش، اب یہ متفکر ہے کیا کریں۔ بس اس کو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ میرے نبی نے کہا ہے الدعاء سلاح المومن، تو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ اور یہ ہتھیار کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب دشمن کا خطرہ ہو، یا دشمن کو مارنا ہو، یا دشمن پر وار کرنا ہو۔ تو جب یہ پتہ ہے جس کو کہ میرا اصل ہتھیار دعا ہے، تو اب لاؤ اس ہتھیار کو استعمال کریں، اب ضرورت ہے۔ اب صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ پڑھ کے، کبھی سجدے میں کبھی دعاؤں میں، اب اللہ کی طاقت کو پکار رہا ہے۔ کیا اس سے پہلے نہیں وہ پکارتا تھا؟ پکار رہا تھا، لیکن آج کچھ اور درد ہے، آج کچھ اور کرب ہے۔ اور یاد رکھیں، دعا نام ہے دل کے درد کا، دعا نام ہے دل کے کرب کا، دعا نام ہے دل کی بے چینی کا، دعا نام ہے دل کی آہ کا۔ جب بندہ کرب اور بے چینی سے، درد دل سے آہ نکالتا ہے تو اس آہ کو وہ مولا رد نہیں کرتا۔ کہو بے شک۔ اب یہ نکل رہی ہے آہ، اے پیارے اللہ، زمین تیری ہے، قرآن کہہ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر تیری حکومت کا ڈنکا بجتا ہے بادشاہوں کے بادشاہ، تو لاج رکھ لے، مدد فرما۔ دیکھ تیری فوج تھک ہار چکی ہے، میں کیسے انہیں میدان میں اتاروں، بس تیری مدد کی ضرورت ہے، تو مدد فرما، مدد فرما ان سپاہیوں کی۔ اب یہ مدد مدد رات بھر چیختا رہا۔ لکھا ہے تاریخ میں وہ جگہ تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہاں تو آنسو ہی خشک ہو گئے، جتنی بدماشی یہاں ہوگی اتنا ہی آنسو یہاں خشک ہوگا۔ یاد رکھیے، ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کو جب دینا ہوتا ہے تو اپنی یاد میں رونے کی توفیق دیتے ہیں، لیکن رونے کی کوشش کریں، نہ رونا آئے، رونے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب جب پکارا صبح، فجر پڑھ کے جب نکلا صلاح الدین ایوبی، تو دیکھ رہا ہے جہاں چہل قدمی یہ کر رہے تھے صلاح الدین ایوبی، وہیں پر ٹہلتے ہوئے ایک بزرگ بھی آ گئے، نورانی شکل و شباہت۔ ہاں، اللہ والوں کا چہرہ دیکھ کر حدیث پاک میں الذی اذا رؤوا ذکر اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے آپ ان کا چہرہ دیکھیں گے نا، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم کو آپ کو تو دیکھ کے کتنا فساد پھوٹ پڑتا ہے، پھر بھی ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں، اور انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔
تو صلاح الدین ایوبی خود ولی اللہ، خود اللہ کا جنرل کرنل سپاہی، اور وہ بھی کمانڈر چیف سپہ سالار اسلامی فوج کا، وہ پہچاننے میں کیسے دیر کرتا؟ وہ سمجھ گیا، سلام کیا، خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے پوچھنے سے پہلے وہ ولی اللہ ہی سمجھ گئے، اس کے چہرے سے اور اس کے رونے دھونے سے سمجھ گئے کہ اللہ کی درد و محبت میں رات گزار کے آ رہا ہے۔ پوچھا خیر تو ہے صلاح الدین، کیا بات ہے؟ پوری تفصیل بتائے کہ جاسوس کے ذریعہ سے یہ خبر ملی ہے، حضرت بہت پریشان ہوں، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے ایک نگاہ ڈالی، اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ کہا صلاح الدین خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، آج کے رات جو تیرے آنسو دربار الہی میں بہے ہیں، اللہ نے انہی آنسوؤں میں دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے، غرق کر دیا ہے، سبحان اللہ، ڈبو دیا۔ تیسرے دن اطلاع ملی جاسوس سے، حضرت دشمن کا بحری بیڑا آ رہا تھا، دریا میں طوفان اٹھا، اس طوفان کی زد میں آیا جس سے بحری بیڑا پاش پاش ہو گیا، سارے فوجی ہلاک ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اس طرح مدد کرتا کس کی؟ جو درد دل سے اللہ کو پکارتا ہے۔ ہم آپ سچے دل سے اللہ کو پکارنا شروع کریں، کچرا یہاں سے نکالیں، گندگیاں یہاں سے نکالیں، دل کو صاف ستھرا کریں اور مانگیں اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، پاک کر دے۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو دعا پڑھتے تھے۔ اب میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ دعا پڑھ کے سنائیے، لیکن پیارے آقا کی زندگی پڑھیے، اپنائیے۔ اگر سکون چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں امن، گاؤں میں امن چاہتے ہیں، تو نبی کی سیرت کو اپنائیے اور لوگوں میں اتاریے۔ آپ فجر کے لیے جب نکلتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے قلب کو نورانی بنا دے۔ تو کیا پیارے آقا کا قلب نعوذ باللہ نورانی نہیں تھا؟ ہمیں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں خرافات آ کے جنم لینے لگتی ہے، شیطانیت پنپنے لگتی ہے، اور جب شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے تو قیامت کے سویرا تک پھر بندہ صحیح سمت جا نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، نیت باندھتا ہے تو بے چین کرتا ہے، وسوسے ڈال کر، خرافات ڈال کر۔ ان وسوسوں سے، خرافات سے اگر بچنا ہے تو اللہ اللہ کرنا پڑے گا، اللہ اللہ سیکھنا پڑے گا، اور اللہ پاک سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ ہم آپ کے بن کے جینا چاہتے ہیں، آپ کے ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی، سب کو رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی پاس آ جائے، حریم دل کا اے احمد تو ہر دم پاسباں رہنا۔ اس حرم کی تم نگرانی کرو، کہیں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہ آ جائے، کہیں غیر آ کے جنم نہ لے لے۔ تو جب انہیں اللہ کی معرفت محبت ملی، درد دل نصیب ہوا، جیسا کہ اللہ پاک نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اتباع اس کی کرو، کس کی؟ جو اللہ کی طرف انابت رکھتے ہیں، انابت کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا کیا؟ وَاتَّبِعْ، یہ صیغہ امر ہے کہ تم اتباع کرو، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مانو اس کی، کس کی؟ جو اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے، اللہ کی طرف انابت رکھتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب اللہ والے کے پاس جائیں گے تو عام طور پر آپ دیکھیں گے اس کی باتوں سے، اس کی عبادت ریاضت سے، اس کے رفتار گفتار سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے،
اس کی توجہ رہتی ہے، بار بار وہ کرتا ہے۔ اور بات ہے شیطان آپ سے کہے کہ نہیں نہیں ابھی تو کوئی کرامت نہیں جھلکی ہے، تو حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب سب کو رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے تالیفات میں لکھتے ہیں کہ مرید یعنی جو خاص ہے، جو دین سیکھنے گیا ہے اس ولی اللہ سے، اس کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کے دل میں چینجنگ آ جائے، بدلاؤ آ جائے، سستی نکل جائے، کاہلی نکل جائے۔ جو دل اللہ سے غفلت برت رہا تھا اب اللہ کی یاد میں لگنے لگا ہو، بس یہی سب سے بڑی کرامت ہے اس کے لیے، سب سے بڑی کرامت۔ یہاں تو یہ کرامتیں نہیں سمجھتے، بس کباڑ کھانا بنا کے کچرا بھر کے بس زندگی گزر رہی۔ دیکھیے درد دل جب نصیب ہوا، ارے قاری عبداللہ صاحب پانی وہیں مل سکتا یا دشت کربلا ہی ہے؟ سادہ پانی، وانی نہیں پانی۔ گلا خشک ہونے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرما رہے ہیں جب درد دل انہیں نصیب ہوا، وہی حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا۔ اب شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے کہ میرے دل کو یہ درد دل نصیب ہو گیا ہے۔ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ اب یہ دل بن گیا، اب یہ دل بن گیا۔ ہاں، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے پیار کے قابل بنانا ہے مجھے۔ اب مجھے اس دل پر اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کے پیار کے لائق ہو جائے، آپ کے پیار کے قابل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ چھوٹا سا تو ہے، اب غور کریں، یہاں سبق مل رہا، شیطان ادھر ادھر لے جائے گا۔ سنیں، یہ چھوٹا سا تو ہے لیکن بڑا بدماش ہے، یہ جلدی رام نہیں ہوتا، قابو میں نہیں آتا، تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ والوں کے ہاں جانے سے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ایک تقویت ملتی ہے، پھر ان کی برکتیں ملتی ہیں جو بڑوں سے انہیں ملتی چلی آئی ہیں، انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گی۔ الحمدللہ الذی نزل پانی پی کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ پانی پی کر جب یہ دعا بندہ پڑھ لیتا سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ لیکن وہ گناہ معاف نہیں اگر کسی کا لیے ہیں، کسی کا روپیہ پیسہ اگر لیے ہیں قرض کے نام پر یا کسی نام پر تو یہ معاف نہیں ہے، یہ لوٹانا پڑے گا، ورنہ کل یہ بندہ غریبان پکڑے گا۔ انہیں جب نصیب ہوا درد دل تو انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اب دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو درد دل نصیب کر دے اور اپنی یاد میں لگا لیں، اپنی یاد میں لگا لیں۔ تو جیسا کہ تلاوت کیا تھا آیت، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان، جب ہر شے کی نیستی ہے، ہر شے جب پانی ہے تو دل کو اب بار بار سمجھائیے، دل کو بار بار سمجھائیے کیا کہ رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جا اے دل۔ اس دل کو اکیلے میں بیٹھا کے سمجھائیے کہ رنگ رلیوں پہ، رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جا اے دل۔ یہ جو چمک دمک تو دیکھ رہا، خوبصورتی دیکھ رہا ہے، اے دل اس پہ تو نہ جا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دن برباد کر دی جائے گی، ساری دنیا نیز تو برباد کر دی جائے گی۔ سن آگے وہ کہہ رہے ہیں رنگ رلیوں کی زمانے پہ نہ جا اے دل، یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے۔ یہ جو بہار تجھ کو دکھتی ہے یہ خزاں ہے، ایک دن برباد کر دی جائے گی۔ ہم آپ اپنے دل کو بھی سمجھائیں۔ ایک اللہ والے سمجھا رہے ہیں کیا، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں،
लगाना दिल का इन फानी बुतों से, अबस है दिल को ये समझा रहा हूँ। अबस है, बेकार है, ऐ दिल इसमें मत फंस, मत लग। ये कब? जब तन्हाई में बैठ के थोड़ा हम समझाएंगे तब। अपना कपड़ा सिलाना हो बड़ी जल्दी से खरीद कर और दर्जी के यहाँ दे देंगे, और बीवी जब मांग ले तो देखिए, वाह भाई, ये कौन सा इंसाफ है? उसको आप तकवा सिखाएं कि देखो बेगम साहिबा आप सब्र करें, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। अच्छा, आपके साथ नहीं अल्लाह है? अजीब हालत है। बच्चों पर तो खर्च करना सदका है, खुशी खुशी उसका दिल जीते हैं। जब मोहब्बत अल्लाह और नबी से हम सच्ची करने लगेंगे तो वो खुद ही सिखा देंगे मेरे बंदे कैसे रहा जाता है, कैसे रहा जाता है। कल बयान हुआ था एक मलफूज हज़रत का, और अभी उस पर थोड़ी बात और करनी है, जो दो बातें कहें सुने। कल जो बयान हुआ था यही हुआ था कि जब अल्लाह पाक किसी को अपना वली बनाना चाहते हैं, गौर से सुने, जब अल्लाह पाक हमारे आपके बीच से किसी को अपना वली बनाना चाहते हैं तो उस वक्त के किसी वली की मोहब्बत उसके दिल में डाल देते हैं। यही मोहब्बत खींच कर इस बंदे को उस वली के पास ले जाती है। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक? अब वो वली जैसा कि पहचान बताई गई, उलूम नबूवत रखता हो और अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत की गर्मी उसके दिल में मौजूद हो, हरारत मौजूद और महसूस होती है, जाते ही महसूस अल्लाह पाक कराते हैं कि मेरा है, मान जा, दिल कबूल करता हो। बदमाशी भी करना चाहेगा इंशाअल्लाह नहीं कर पाएगा ना। अब वहाँ जब पहुँचता है, चूँकि इसी मोहब्बत की वजह से वो ताज़ीम बजा लाता है, अदब से रहता है। अब जो वो वली अल्लाह तालीम देता जाता है, ये अमल करता जाता है, वैसे वैसे अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की दोस्ती इसे मिलने लगती है। क्या हमारे आपको भी किसी वली अल्लाह से दोस्ती हुई? अगर नहीं हुई है तो अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक से मांगे। क्यों? हमारे आपके नबी ने मांग कर ये सिखाया है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मा युहिब्बुक। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत का भी सवाल करता हूँ और उसकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह तेरे वलियों की मोहब्बत मांगता हूँ। किसी आलिम से आप पूछ लीजिए, अगर मैं गलत तशरीह करता हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी खानका चमकाने के लिए कहता हूँ। और आइए आजमगढ़ खानका में इंशाअल्लाह, कहिए आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कारी अब्दुल्ला के पास मौजूद है पूरा मामला, हाफिज़ नईम साहब भी गए हैं माशाअल्लाह, इनके पास भी पूरा पता है, नंबर भी है, खानका में भी ये लोग कई दिन क़याम किए हैं। आइए, उसका असर दूसरा होता है। जब चल के हम आप जाते हैं तो अल्लाह की रहमत हमारा आपका इस्तकबाल करती है। और कहीं अगर अल्लाह की निस्बत पर हम चले, अल्लाह के लिए निकले, तब सोचिए कितनी ऊंची निस्बत है। निस्बत मअल्लाह इसको कहते हैं। तो फिर अल्लाह पाक की रहमत हमें आपको झूम कर क्यों नहीं इस्तकबाल करेगी? अब सुनिए, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत मांगिए कि अल्लाह किसी वली की मोहब्बत दे दीजिए ताकि मैं जाऊँ अपनी इस्लाह कराऊँ। इस्लाह कराना हर एक की अपने ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ ऐन है। अब सुने, जब कोई वली दुनिया से रुखसत होने लगता है, अगरचे उसको लोग पहचाने या ना पहचाने, उसके पास लोग मजलिस के लिए गए या नहीं गए, उसके पास भीड़ लगी या नहीं लगी, तालिबीन आए या नहीं आए, उसके खानकाह है कि नहीं है, जुमा में वो बयान देता है कि नहीं देता, दर्स कहीं देता या नहीं, ये सब से आप हट के थोड़ा दूसरी बात समझें, वो वाक़तन अल्लाह का वली है, उसमें कोई कलाम नहीं। अगरचे ये काम वो नहीं करता, ना खानका ना मदरसा ना कुछ है, लेकिन वो अल्लाह का वली है। तो उसके अंदर जो ये अल्लाह की मारिफत मोहब्बत की गर्मी है, ये जो हरारत है, एक तो है उलूम नबूवत, उस उलूम नबूवत की बरकत से नूर नबूवत यहाँ उतरता, यानी मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत मोहब्बत की गर्मी, ये हरारत जब वली को परेशान करती है, बेचैन करती है, तो वो मुज़तरिब होता है, वो सोचता है इस हरारत को कहाँ मुंतकिल करो, किस सीने में डालूँ।
ابھی دلیل دیتا ہوں آپ کو، بھٹکیے گا نہیں، غور سے سنیے گا، پتہ نہیں یہ تفصیل سے پھر موقع ملے کہ نہیں۔ چونکہ میں نے قاری عبداللہ کو اجازت دیا، خلافت دیا، کل کو یہاں خانقاہ وجود میں آئے گی تو خانقاہ بے سند نہ رہے، سند کے ساتھ رہے۔ اور اہل حق کا یہ پیشہ ہے، جملے پہ غور کیجئے گا، اہل حق کا یہ پیشہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ امت کو ہر شک و شبہے سے نکال کر حق کو واضح کر کے ان کے سامنے پیش کریں، ان کے سامنے پیش کریں۔ اہل حق آپ کو شک شبہے میں نہیں رکھتے، نہ رکھیں گے انشاءاللہ، اس لیے شک شبہ دور ہوگا۔ تو جب اس طرح کی حرارت، اس طرح کی کیفیت اس ولی اللہ کی بنتی ہے، تو اگر اس کے پاس طالبین ہوتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، تو اسی میں کسی کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے خواب کے ذریعہ سے، یا جو سالکین طالبین ہیں وہ اپنے ذکر کی حرارت کی گرمی بتاتے ہیں شیخ کو، اس سے وہ دل میں ڈال دیا جاتا ہے، ہاں اس کا سینہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اب منتقل کی جائے، اب نسبت منتقل کی جائے۔ کچھ اسی طرح کی کیفیت حضرت خواجہ شمس تبریز سب کو رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ یہ پیر ہیں مولائے روم جلال الدین رحمت اللہ علیہ کے، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی۔ کوئی عالم ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو مولائے روم رحمت اللہ علیہ کو نہ جانتا ہو، یاد رکھیں۔ یہ ابھی نرا عالم تھے، یوٹیوب پر یہ بھی بیان موجود ہے، اصل عالم کون ہے آپ باقاعدہ سن لیجئے گا۔ اور اکابرین دیوبند کے تمام علوم اور تمام ان کے حوالے سے باتیں کہی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بابو یہ مسجد میں آیا ہے، ماشاءاللہ، بعد میں اعلان کریں۔ لاؤ حافظ نعیم صاحب کو پکڑاتے جاؤ، ماشاءاللہ یہ بھی برکت ظاہر ہو جائے۔ وہ نام سن لیے آپ جو کہے ہیں، اس کو یاد رکھیں گے۔ اعلان ہوتا ہے یہاں، کیا ہوتا ہے بہت جگہ، ہاں بہتر ہے، ہاں اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے جو جب دے 2-4 لوگ ہو جائے تو اعلان کر دیا کریں، اس سے اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ سنیں، غور کریں گے، یہ تمہید تھی، سمجھیے جو بعد کے میں لایا خواجہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ اور ان کی حالت سنانے کے لیے۔ ابھی مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ، یہ روم کے اندر ہے، بڑی موٹی کتاب ہے، بڑی نایاب ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا۔ خاص بات اس میں سے نتیجہ لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں، سنیں۔ ان کی طوطی بول رہی تھی علم کی دنیا میں، علوم نبوت بے پناہ ان کو حاصل تھا، کئی ہزار طلبہ ان کے درس میں ہوا کرتے تھے، اور کہیں پڑھا کہ ہزاروں طلبہ مکبر ہوا کرتے تھے، تب مائک کا زمانہ نہیں تھا، مکبر، حضرت یہاں سے بولتے، یہ وہاں سے ایسے ہر ایک طرف درس پہنچایا جاتا۔ سوچیے آپ کتنے بڑے عالم تھے، اور وہ خود بیان کر رہے ہیں کیا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ ارے مولوی ہرگز نشد مولائے روم، یہ مولوی ہرگز مولائے روم نہ بنتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں مولائے روم، یہ شمس تبریزی کی غلامی کا صدقہ ہے، تب آج میں مولائے روم بنا۔ طوطی بول رہی تھی۔ اب دیکھیے، اور ادھر حضرت تبریز کے اندر، تبریز ایک جگہ کا نام ہے، تبریز کے اندر حضرت بے چین ہے، چونکہ آپ بیمار ہیں، آخری وقت ہے، آپ کی عمر ایسا لگتا ہے جواب دے جائے گی، تو ایک دن تہجد میں آپ بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اور اسی پریشانی کے عالم میں ایک اللہ والے نقشہ کھینچتے ہیں۔ شمس تبریزی نے کی حق سے دعا، وقت رخصت کا ہے اب میرا قریب، کس کو سونپوں اے امانت اے حبیب۔ یہ امانت آپ کی پیار محبت کی، آپ کی جو عشق و محبت کے معرفت کے جو یہاں دیپ جل رہا، چراغ روشن ہے، اور جو یہ انگڑائی
اور آپ کی معرفت و محبت کی جو یہ لہر چل رہی ہے، اے اللہ کس میں یہ نسبت منتقل کروں، کوئی مجھ کو ابھی نظر نہیں آتا، وہ سینہ والا، وہ دل والا کس کو دوں؟ اب دیکھیے وہ دعا کر رہے ہیں، وقت رخصت کا ہے اب میرا قریب، کس کو سونپوں یہ امانت اے حبیب، پس اچانک غیب سے آئی صدا، شمس تبریزی تو فوراً روم جا، مولوی رومی کو کر مولائے روم، اس کو فارغ کر تو از غوغائے روم، جاؤ مولائے روم، وہاں علم کی اس کے طوطی بول رہی ہے، جاؤ یہ نسبت وہاں منتقل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت آئے تو ایک عام آدمی ہے، دیہات کی شکل کے عام آدمی، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بیوی ہے، حسب نسب کی، اعلیٰ خاندان کی وہ تھی، حسین جمیل تھی، آپ تاریخ پڑھیے، نوجوانی کا عالم ہے، ایک چارپائی پہ میاں بیوی ہے، بیوی پریشان ہے، میرے میاں کو آخر نیند کیوں نہیں آتی، لیکن یہاں وہ نسبت انگڑائی لے رہی تھی، وہ امت کا درد، وہ امت کا غم جو نبی کی نسبت سے ملا تھا، جو کڑھن، جو درد نبی کو بے چین کر رہی تھی، وہی اس عالم کو، اس فقیر کو، اس عاجز کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ خوبرو حسینہ جمیلہ وہ پوچھتی ہیں، میرے سرتاج بدن میں درد ہے کیا، کوئی دکھڑا ہے؟ رات کے اندھیرے میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، او بڑی بھی امت کا درد اور غم ستا رہا ہے، یہاں درد اتنا اگڑائی لے رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کام کیسے شروع کروں اور کہاں سے شروع کروں، کس مرد سے شروع کروں، ہر جگہ ٹیس ہی ٹیس ہے، درد ہی درد ہے، لیکن چل پڑے، راستے کھلتے گئے۔ سلسلہ چشتیہ کے یہ بزرگ تھے، اس وقت چشتیہ کے ذریعے سے اللہ نے پورے ہندوستان ہی میں نہیں، آل ورلڈ میں کام لیا، آل ورلڈ میں کام لیا۔ پھر آپ تو کام دیکھ ہی رہے ہیں، یہی نسبت بے چین کرتی ہے۔ بہت سے خلفاء ان کے، یہ جو خلافت دی جاتی ہے اسی نسبت پر، یہ مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا فلاں، مولانا یہ جو آپ سنتے ہیں حضرت جی بیعت کرتے تھے، یہ رسی پھینک دی جاتی، یہ کیا تھا؟ علوم نبوت مولانا صاحب ہیں، ولایت یعنی اس کے نور سے چھن چھن کے جو یہاں جمع ہے، جو اللہ کی معرفت محبت ہے، اب اسے بھی منتقل کرنا ہے تو آؤ ہاتھ میں ہاتھ دے دو، مجمع بڑا ہے، رسی پکڑ لو، رسی پکڑ لو، سب توبہ کر رہے ہیں، یہ نسبتیں منتقل ہو رہی تھی، لیکن ہم سمجھنا چھوڑ دیے نا، سمجھنا چھوڑ دیے۔ اب تو ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے خالی پیری مریدی ہمارے حصے میں ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی ٹوپی لگا لیتے ہیں، دیکھیے کبھی ہرا کبھی نیلا کبھی پیلا، دیکھیں، اور کچھ نہیں، میں کہوں گا اتنے میں آپ سمجھ جائیں ماشاءاللہ۔ ہاں آپ کی مسکراہٹ سے لگتا ہے بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو سمجھدار بنائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں پیر انہی کے ہاں جنم لیتا، نہیں، پیر تو ہمارے ہاں جنم لیتا ہے، پیر ہمارے ہاں جنم لیتا ہے، انشاءاللہ لیتا رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی پیر ہے، 2300 کتابیں لکھے ہیں، کہو سبحان اللہ، 2300 کتابوں کا مصنف یہ پیر ہے۔ خالی خانقاہ نہیں چلا رہے تھے، مدرسہ بھی چلا رہے تھے، بڑے بڑے علماء، فضلہ، مفتیان کرام جو اس وقت کے عابد، زاہد، صابر، جو ہر صفت سے نوازے گئے تھے، وہ سب آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیے گئے تھے۔ دیکھیے آپ پڑھیے ہسٹری۔ بہرحال حضرت کا یہ درد جب بے چین کیا تو آپ دعا مانگے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے یہاں بھیجا، اور جب بھیجا تو پھر واقعہ بہت لمبا۔ جیسے شیخ کے چہرے پر نگاہ پڑی، سادہ لوگ ایک دم دیہات کے، دیکھتے ہی فوراً حضرت نے ان کا بستر لے لیا اور کہا حضرت سر پہ چل رہے ہیں، اب مولائے روم ہے، ہر طرف شاگرد، اب دیکھ کر حضرت، اور یہ بھی شہزادے تھے، شاہی خاندان تھے، نازو نعمت میں یہ پلے ہوئے تھے، آج بستر لے کے چل رہے تو سب ایک دم حیران۔ کہا حضرت اب چھوڑ دو، چھوڑ دو،
پھر کیا ہوا؟ رات کے سناٹے میں جب حضرت تہجد کے وقت جب اٹھ کر اللہ کی صدا لگانی شروع کی اور درد دل سے جب اللہ کو پکارنا شروع کیا، ہم آپ بھی کہہ لیں تھوڑی دیر، چلیے کہیں درد اللہ پاک دیکھ رہے، ابھی سوچے اللہ اللہ، اور محبت سے کہیے اور آواز سے کہیے اللہ 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 اللہ۔ کیا اتنے بڑے مجمع کی اتنے آواز ہے؟ اس لیے محبت سے کہیے، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے میرا محبت سے نام لے رہے ہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا ہے، دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ اللہ کی تڑپ اصل انعام ان کے محبت کی اس دنیا میں یہی ہے، تڑپ، بس ہمیں آپ کو نصیب ہو جائے، کہیے آمین۔ اس لیے تڑپ کر پکاریے اللہ 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 اللہ۔ کیسا پیارا نام ہے، جو رٹے وہ لائے تھے انعام ہے، اس لیے رٹیے اللہ اللہ اللہ۔ اکثر علماء نے اسے اسم اعظم کہا ہے، اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اسم ذات جو نام اللہ کا ہے اسم اعظم ہے۔ اور اسم ذات کا ذکر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں پیش کیا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ قُرْآنًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا میں جو ہے تفسیر میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسم ذات کا ذکر پیش کیا ہے کہ اسم ذات کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کریں اللہ 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 اللہ۔ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اب جب درد دل سے اللہ کو تہجد میں پکار رہے ہیں اور مولائے روم بغل میں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس کیفیت سے، کس وجد میں، کس پیار محبت سے میرے شیخ میرے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ نام تو وہ لے رہے تھے لیکن انہیں بھی حرارت محسوس ہونے لگی، تو یہ بے چین ہو گئے اور کہہ رہے حضرت مجھے بھی اللہ کا نام سکھائے، آپ جیسے رٹ رہے ہیں مجھ سے بھی فرمائے میں بھی رٹوں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے جلال الدین رٹو اللہ کا نام، رٹے ہم آپ بھی اللہ 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 اللہ۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، جمع ہوگا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ چند بار جب کہے خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا دل مچلنے لگا، وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے اللہ کی یاد میں رونا شروع کر دیے، درد دل محسوس ہونے لگا۔ تب پکار کر کہے، کون؟ مولائے روم اب پکار رہے ہیں کیا؟ نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم، اب اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ مستانہ خوشمی آئے دم تا ابد جانا چنی می بائے دم۔ اے میرے اللہ یہ نعرہ مستانہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ قیامت تک دیے رہیے گا، اسے چھینیے گا نہیں۔ یہ تڑپ کر تب مانگنا شروع کیے، کیوں؟ کیونکہ اس نعرے کی اب کیفیت محسوس ہونے لگی تھی۔ یہی کیفیت، یہی وجد ہم آپ پانے کے لیے، ہم آپ لینے کے لیے خانقاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بات بہت کچھ ہو گئی اور بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، بہرحال کیا وقت ہو گیا ہے یا کچھ باقی ہے؟ بھی بات سمیٹوں، پھر اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے بات اب سمیٹ رہا ہوں، سنیے سبق دہرا رہا ہوں شروع سے جیسے ہم چلے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا، یہ سارا نظام فانی ہے، تو فانی چیزوں پر دل کو نہ لگائیں،
جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب یہ پتہ چل گیا کہ رب ذوالجلال کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو عقل بھی کہتی ہے پھر اسی سے دل لگایا جائے۔ لگائیں گے نا انشاءاللہ؟ اب دل کتنا لگانا ہے وہ بھی حدیث کی روشنی میں بتا دیا گیا کہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب اللہ بکل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب چوری نہیں کریں گے نا دل کی؟ بیوی سے بھی جا کے کہیے گا اب آپ سے بھی چوری نہیں کریں گے، تب دیکھیے اتنے میں مسکرا دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ کیے نہیں، خالی اتنا کہیں آج پیر صاحب کی بات سن کے آیا ہوں، جیسے اللہ سے پورے دل سے محبت کرنا ہے بیگم صاحبہ، اب آپ کا بھی پورا ہو کے رہوں گا۔ دیکھیے کیا مسکرائے گی ماشاءاللہ۔ اگر دال میں بگھاڑ نہیں ہوگا، گھی وہ بھول گئی ہوگی نا، آج وہ بھی ڈال دے گی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ خوش کرنا سیکھیے، تو پورے دل سے اللہ سے محبت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے یہ سیکھنا ہے، سیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ آئیں گے ہماری خانقاہ یا کہیں اور، ٹھیک ہے؟ جہاں طبیعت جمے آپ کی، آپ وہاں اپنی طبیعت کو جمائیے، لیکن ذہن میں اتنا رکھیے ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت بنانی ہے انشاءاللہ، ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت بنانی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب دعا کیا